نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ بقرہ کی یہ آیت نمبر 208، اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض صحابہ کرام وہ ہیں کہ جو پہلے یہود دین سے تعلق رکھتے تھے، اور جب اللہ جل شانہ نے انہیں اسلام کی دولت سے سرفراز فرمایا تو وہ مسلمان ہوئے۔ ان کے دل میں ایک داعیہ پیدا ہوا کہ سابقہ شریعت میں یعنی دین یہودیت میں ہفتے کے دن کی تعظیم ہوا کرتی تھی، اب ہم مسلمان ہوئے ہیں، اسلام نے اسے روکا تو نہیں ہے، لہٰذا ہم ہفتے کی دن کی تعظیم جس طرح پہلے دین میں کرتے تھے اب مسلمان ہونے کے بعد بھی کریں گے۔ تو اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اے ایمان والو پورے کے پورے تم اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہاں سلم کا لفظ آیا ہے، اس کی دو قراتیں ہیں، ایک سلم یعنی سین کے کسرے کے ساتھ زیر کے ساتھ، اس کا معنی اسلام ہے۔ اگر سین کے فتح یعنی زبر کے ساتھ ہو فی السلم، اس صورت میں اس کا معنی صلح کیا جائے گا۔ اور پھر کاف فتن یہ منصوب ہے، یعنی اس پر زبر آئی ہوئی ہے، اور اس کی دو وجہ ہیں، یا تو یہ ادخلو کے ضمیر سے حال بن رہا ہے، اس وجہ سے منصوب ہے، تو اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی تمہارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا تمہارے زندگی کے تمام تر معمولات اسلام کے مطابق ہونے چاہیے۔ اگر اس سلم سے اس کو حال بنایا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اسلام کے تمام ارکان کو تمام اصول و ضوابط کے مطابق تم نے زندگی گزارنی ہوگی۔ اور پورا اسلام 5 چیزوں کا نام ہے، پہلی چیز عقائد، دوسری چیز عبادات، اور تیسری چیز اخلاقیات، اور چوتھی چیز معاملات، 5ویں چیز معاشرت۔ ان 5 کے مجموعے کا نام اسلام ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے یہاں ایمان والوں سے خطاب فرمایا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی عقائد بھی درست ہونے چاہیے۔ ان 5 چیزوں میں بنیادی چیز عقیدہ ہے۔ عقائد یہ بنیاد ہے۔ مثلا کسی آدمی کے باقی 4 چیزوں میں یعنی وہ 100% درست ہو، لیکن عقیدے کے معاملے میں اس کی کمی ہو تو یہ بہت خطرے کی بات ہے۔ ایک ہی مثال سے یہ بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عقائد میں سے ایک عقیدہ توحید ہے، اور عقیدہ توحید پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بالفرض کوئی آدمی عقیدہ توحید کے بجائے وہ شرک کرتا ہے تو شرک کی وجہ سے شرک میں وہ مبتلا ہے، باقی عبادات بھی اس کی درست ہیں، اخلاق بھی اچھے ہیں، معاملات معاشرت سب کچھ اچھا ہے، لیکن شرک کی بیماری ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا لئن اشرکت لیحبطن عملک، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی امت شرک کرے گی، شرک میں مبتلا ہوگی، تو اس کی وجہ سے ان کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے، تو ان کا اجر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو بنیاد عقیدہ ہے۔ عقائد میں سے 3 عقیدے بنیادی ہیں، پہلا عقیدہ توحید، دوسرا عقیدہ رسالت، اور تیسرا آخرت۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، باقی جتنے عقائد ہیں وہ اس کے ضمن میں آ جاتے ہیں۔ تو ان عقائد کے معاملے میں ہمیں عقیدہ توحید، رسالت اور آخرت اور دیگر جتنے عقائد ہیں سب کو تسلیم کرنا، ماننا ہوگا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عبادات۔ عبادات سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ عبادات ہیں۔ تو عبادات میں بھی ایک مسلمان کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے مکمل عمل کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ہے اخلاقیات۔ اخلاق کا معنی اچھی صفات اور اچھی عادات، صفات حمیدہ ہماری زندگیوں میں آ جائیں، اور صفات مذمومہ بری صفات ہماری زندگیوں سے نکل جائیں۔ اچھی صفات جیسے سچ بولنا، جیسے سخاوت، جیسے شجاعت، تو یہ ساری اچھی صفات ہیں۔ بری صفات جیسے جھوٹ بولنا، غیبت کرنا اور بہتان باندھنا، زبان درازی کرنا، یہ بری صفات ہیں۔ تو بری صفات سے بچنا، اچھی صفات کو بجا لانا، یہ اخلاق کہلاتا ہے۔ چوتھی چیز معاملات ہے۔ معاملات کا معنی لین دین، کہ خرید و فروخت کے معاملات میں ہم نے شریعت کو دیکھنا ہوگا،
دھوکہ فراڈ جھوٹ نہیں بولنا ہوگا، شریعت کے اصولوں کے مطابق ہم نے اپنی جو ہے کاروباری زندگی گزارنی ہوگی، خرید و فروخت شریعت کے مطابق کرنی ہوگی، تب جو ہے نا ایک مسلمان کامل مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور پانچویں اور آخری چیز معاشرت ہے کہ ہماری معاشرتی زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری خوشی غمی، ہماری شادی بیاہ اور غم کے مواقع، یہ سارے شریعت کے مطابق ہونے چاہیے، رسومات سے اور اسی طرح بدعات سے، خرافات سے نکل کر ہم صحیح معنی میں شریعت کے پابند ہو کر زندگی گزاریں، تب ہم ایک کامل مسلمان ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اختصار کے ساتھ ان پانچوں چیزوں کا خلاصہ تھا، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا، ورنہ اس کی بہت لمبی تفصیل ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اے ایمان والو داخل ہو جاؤ، فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، کہ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔